من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود پاک پڑھا تو فرمایا اس کو میری شفاعت نصیب ہو۔ صرف درود 10 صبح پڑھیں 10 شام پڑھیں، اور وہ کتنا خوش نصیب عاشق اور حضور کا غلام جو اپنے کام کا آغاز، دن کا آغاز اگر اس ذکر کے ساتھ اس کا آغاز کرے تو جس کا صلہ یہ فرمایا کہ شفاعت یوم القیامہ، اس کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی، تو پھر اس عمل کو اگر بڑھاتے چلے جائیں، اس سلسلے کے آگے حصہ بنتے چلے جائیں، تو اس شخص کے مقدر کا عالم کیا ہوگا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر سفر ہے، سفر کوئی بھی انسان کہاں کا کرتا ہے، کسی نہ کسی جگہ کا سفر کرتا ہے تو کسی نہ کسی جگہ اس کی منزل تو آتی ہے۔ تو درود پاک کے اس سفر کی منزل کیا ہے، یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کیا سفر کی منزل مقصود کیا میسر آئے گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا قرب میسر آئے گا۔ درود پاک جو پڑھنے والا شخص ہے، ہمیشہ اختیار کرنے والا ہے، اس شخص کے لیے الگ سے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، درود پاک خود توبہ بن جاتا ہے۔ یہ ایسی بات ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی زمین پر بعض گشت کرنے والے فرشتے ایسے ہیں، ان کا صرف کام ہی یہ ہے کہ جو امتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جہاں سے بھی درود پاک پڑھتا ہے، فرمایا ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ اس غلام کا درود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ فرشتے نورانی مخلوق ہو کر اس خاکی مخلوق کی خدمت پر اللہ نے کیسے مأمور کر دیا کہ درود لبوں سے یہاں ادا کریں، ان فرشتوں کے اللہ نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے، وہ ان غلاموں کا درود حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اور درود ایک ایسی عبادت ہے جو کی نہیں جاتی، یہ کروائی جاتی ہے۔ بس یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں ہے، یہ درود کی عبادت کی نہیں جاتی بلکہ کروائی جاتی ہے، جس کو چن لیا بس اس کو توفیق دے دی۔ اب میں تھوڑا سا اشارہ دے کے بس اسی درود کے بعد پھر ہم درود پاک پڑھتے ہیں۔ جیسے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اس شخص کی اس وقت تک نماز ہی مکمل نہیں ہے جب تک وہ یہ درود پاک نہیں پڑھے گا۔ ایک ذکر فرمایا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی کیا، ان کی آل کا ذکر بھی کیا۔ تو پھر کس وجہ سے کیا، جو مجھے بات ایک سمجھ آئی اس میں یہ ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اور خواب میں کیا دیکھا تھا، اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں، تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا حضور یہ کیا کون سی بات ہے، خواب ہی تھا نا، کون سا حقیقت میں یہ معاملہ ہوگا، خواب ہی تھا۔ لیکن بیٹے نے ایسی باتیں نہیں کی۔ اس خواب کے بعد بھی اس بیٹے کی تابعداری کا، فرمانبرداری کا عالم یہ تھا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا حضور آپ کر ڈالیے، آپ کے رب نے آپ کو جس چیز کا حکم دیا ہے، ان شاء اللہ من الصابرین، کہ بے شک آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بیٹے کا جواب کیا تھا کہ بے شک آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اس جواب پر اب نماز کے اندر اس بیٹے کی جو ابراہیم علیہ السلام کی آل میں شامل ہیں، تو کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے درود میں شامل کر دیا، نماز میں بھی شامل کر دیا کہ ابراہیم کی آل میں بھی درود۔ اور اس سے بڑھ کر جب کہا کہ یہ جو محرم الحرام میں کربلا کے میدان میں نواسہ رسول میں بھی تو ایک قربانی دی ہے نا، تو اگلا حصہ درود کا کیا کہتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محمد کی آل کو بھی اسی لیے کہ ابراہیم کی آل نے وفا کی تو اس کو بھی شامل کیا، حضور کی آل نے بھی اسی طرح وفا کا حق ادا کیا، تو قیامت تک کے لیے اللہ نے اس وفا کے صلے کو جاری و ساری فرما دیا کہ قیامت تک ان کی وفا کے صلے میں ان پر صلوات درود پڑھا جائے۔ تو ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان ہستیوں کی یاد میں بھی بیٹھتے ہیں، ان کے ذکر سے بھی اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں، روشن کرتے ہیں۔ تو بس اسی ایک لگن کے ساتھ کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے درود پڑھیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
مجھ پر بھی درود پڑھو، میری آل پر بھی درود پڑھو، تو بس ہم آل کے وفادار بھی بن جائیں. یہ درود ہمیں یہی سکھاتا ہے. تو اللہ کے حضور التجا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس درود پاک کے صلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، درود پاک کے صلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا قرب بھی عطا فرمائے. اسی درود پاک کے صلے میں اللہ رب العزت اپنا یہ جو سنت ہے اپنی سنت ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور اسی سلسلے کو جہاں پر نگر نگر کریا کریا ہر جگہ پر تحریک منہاج القرآن کے کارکنان وابستگان اراکین اور حضور سید شیخ الاسلام کی طرف سے یہ ہدایات ہیں، یہ حکم ہے کہ جہاں تک ہو سکے امت کا ٹوٹا ہوا تعلق جو ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جوڑا جائے. تو اس کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ یہی درود السلام. اسی درود السلام کے صلے میں آ کر اسلام کی بارگاہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے. تو ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم اس درود پاک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. درود پاک کو پڑھنا، جیسے دیکھیں نا، میں نے کہا حین یصبح عشرا حین یمسی، یعنی کہ 10 مرتبہ صبح پڑھنے والا، 10 کو شام پڑھنے والا، شفاعت یوم القیامہ، اس کو کسی اور کی نہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کو شفاعت کا اذن دیا جائے گا تو ان کا شفاعت نصیب ہوگی. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. ان کی شفاعت میسر آ جائے تو پھر ہمیں کسی اور کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. آگے پھر جو ان کی امت کی آگے پھر جو شان ہے وہ ہر بندے کو اس سے اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.